بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو نظم کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے، جس کے خالق دکن کے مشہور شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ جدید اردو کی پہلی نظم محمد حسین آزاد کی شب قدر اور الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم برقع رود کو کہا جاتا ہے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لڑی میں موتی پرونا، انتظام، ترتیب وغیرہ ہیں۔ اصطلاح میں نظم شاعری کی اس صنف کو جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم میں شروع سے آخر تک خیال کا ایک ربط اور تسلسل ضروری ہے۔ اس کے لیے نہ تو کسی خاص موضوع کی کوئی قید ہے اور نہ ہی حیت کی۔ نظم زندگی کے کسی بھی واقعے، مسئلے، خیال اور جذبے کو بنیاد بنا کر کہی جا سکتی ہے۔ اصطلاح میں اس سے مراد وہ تحریر ہے جس میں وزن اور بحر کا اہتمام کیا گیا ہو۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام۔ حیت کے اعتبار سے نظم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یا 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں ساری اشعار ایک ہی بحر یعنی اصول میں ہوتے ہیں۔ اسے نظم مکفّہ بھی کہا جاتا ہے۔ نظم معرہ۔ انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہتے ہیں۔ اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظموں کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ نظم بھی کسی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے، لیکن معرہ نظم میں قافیہ نہیں ہوتا۔ معرہ نظم کے اہم شعراء میں تقی حسین خالد، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض اور اختر الایمان وغیرہ شامل ہیں۔ آزاد نظم۔ آزاد نظم کا پہلا تجربہ فرانس میں ورس کے نام سے کیا گیا تھا۔ اس کے تحت غیر مساوی مصروں میں مشتمل نظمیں کہی گئیں۔ انگریزی میں اسے فری ورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہی اصطلاح اردو میں آزاد نظم کے نام سے معروف ہوئی۔ آزاد نظم وہ نظم ہے جس میں قافیے کی روایتی اصولوں کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ اس میں شاعر بحر اختیار کر کے ارکان بحر کو کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے مصرعے چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ نظم جس کے مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں آزاد نظم کہلاتی ہے۔ نثری نظم۔ نثری نظم معرہ اور آزاد نظموں کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے۔ اس میں وزن، بحر، ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ نثری نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے تسلسل کے ساتھ چھوٹی بڑی نثری سطروں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ نثری نظم میں بھی ایک مخصوص قسم کا آہنگ اور شعریت کا عنصر موجود ہوتا ہے۔